السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے آج جو موضوع لیا ہے وہ ہے غزل۔ غزل، اس سے پہلے ہم نے چند مضامین جو پڑھے ہیں اس میں ڈرامہ، افسانہ، ناول، خاکہ وغیرہ۔ آج ہم نے غزل پورشن ٹچ کیا ہے۔ پہلے ہم غزل کے بارے میں جانیں۔ غزل جو ہے، غزل کس سے کہتے ہیں؟ غزل جو ہے، غزل کی لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ غزل تمام دنیا کی شاعری میں لاسانی اور سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے۔ غزل کی ابتدائی عربی شاعری کے اثر سے ہوئی اور فارسی شاعروں سے غزل کو واقعی غزل بنایا۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں ہے، اسی طرح اشعار کی تعداد میں بھی مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں، لیکن کئی غزلوں میں اس سے زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ پیارے بچوں، اشعار بولتے ہیں شعر کے جمع، شعر بولتے ہیں ایک کو، اس سے جو علاوہ ہوتے ہیں اسے اشعار بولتے ہیں۔ جو غزل ہے اس میں عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں، لیکن کئی غزلوں میں اس سے زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم قافیہ کس سے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہم قافیہ۔ یہاں پہ میں نے ایک شعر لیا ہے: رکی رکی سی شب مرگ ختم پہ آئی، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم قافیہ کس سے کہتے ہیں۔ ہم قافیہ، جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے شب مرگ ختم پہ آئی، اور نیچے ہے اسی اشعار کے نیچے وہ نئی زندگی نظر آئی۔ پر نظر، اوپر پر لکھا ہے نیچے نظر، پر اور نظر یہ دونوں کیا ہے؟ یہ ہم قافیہ۔ ہم قافیہ ہم ردیف سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو لاسٹ پہ یہاں لکھا ہے ختم پر آئی، اور دوسرا شعر جو ہے وہ بھی آئی پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ یہاں پہ آئی اور آئی جو ہے یہ دونوں کیا ہے؟ یہ ہم ردیف، یعنی ہم ردیف سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں جو اوپر اور نیچے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ پر اور نظر، یہ ہے ہم قافیہ۔ چونکہ ہمیں ہم قافیہ کے بارے میں جاننا تھا کہ ہم قافیہ کس سے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم قافیہ اور ہم ردیف، ہم قافیہ ہم ردیف سے پہلے آتا ہے، جیسے یہاں پہ دکھایا میں نے۔ آئی اور آئی جو ہے یہ ہم ردیف ہے، اس سے ہم ردیف کہتے ہیں، یعنی کہ دونوں لفظ جو ہے بالکل ایک جیسے ہیں۔ اور یہاں پہ رے اور رے پر نظر، ٹھیک ہے؟ لاسٹ پہ ہے رے اور رے، یہ دونوں کیا ہے؟ ہم قافیہ۔ اب پیارے بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف کس سے کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے غزل کا پہلا شعر جو ہے مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔
اور اسی طرح مطلوع کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ اگر غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کی آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں دیکھیں گے، یہاں پہ شاعر نے لکھا ہے ایک لفظ، ایک ایک صفت فراق اس کی، دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے۔ یعنی فراق جو ہے یہ شاعر کا تخلص ہے۔ یہاں پہ شاعر نے اپنے نام سے اظہار کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر یا شاہی بیت کہلاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کے معنی جداگانہ ہوتے ہیں۔ کچھ غزلوں میں موضوع کی وحدت پائی جاتی ہے اور شاعر ایک ہی موضوع کے مختلف پہلوؤں کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس طرح کی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ جس سے غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیہ ہو، اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ اور بحر و ردیف جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے، اسے غزل کی ضمیر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، غزل گو جو ہے، اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا ہے۔ کہاں پہ ہوا ہے؟ اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے غزل گو شاعر ہے، لیکن پہلے باشعور غزل گو ولی دکنی ہے، جنہوں نے اردو غزل کو سربلندی عطا کی۔ ولی کے معاصرے میں آبرو، مضمون وغیرہ نے غزلیں کہی ہیں۔ حاتم، مظہر جانان اور آرزو نے اردو غزل کو نمایاں ترقی دی۔ پیارے بچوں، غالب، مومن اور ذوق نے دبستان دہلی کو ترقی دی۔ غالب کی فلسفیانہ انداز نے غزل میں وقار، سنجیدگی اور وزن پیدا کر دیا ہے۔ 20ویں صدی جہاں پوری دنیا کی تغیر و تبدیل کی صدی رہی، وہیں اس صدی میں غزل بھی ہر طرح سے تبدیلی کا شکار ہوتی رہی۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے غزل کے بارے میں یہاں پہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے، جو ہمیں موضوع پڑھنا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ باقی اللہ حافظ۔